بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک ایسی عورت بھی پائی جاتی ہے جو چلنے پھرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں والا ہر کام کر سکتی ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ انسانی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ اس بظاہر عورت دکھائی دینے والی مشین کا نام صوفیہ ہے۔ 19 اپریل 2015 کو ہانگ کانگ کی ایک ہونچن روبوٹنگ نامی کمپنی نے ایک مؤنث فیمیل روبوٹ تیار کر کے 1 اکتوبر 2017 کو اس کو صوفیہ کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس فیمیل روبوٹ کی ذہانت کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی تھی۔ اس روبوٹ کو ایک برطانوی مرحوم اداکارہ آڈرے برن کی شکل دی گئی ہے، اور اس روبوٹ کی آواز اور نشست و برخاست بھی بالکل آڈرے برن کی طرح ہی ہے، لیکن دجالی فریب کے تحت اس کو آڈرے کے بجائے صوفیہ کا نام دیا گیا ہے تاکہ مسلمان لوگوں اور مسلمان نوجوانوں کو اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بہکایا جا سکے۔ یہ صوفیہ نامی مشین انسانوں کی طرح باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سوال کا جواب دینے اور ہر مشکل کو سلجھانے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ اگرچہ اس کی تاریخ پیدائش 19 اپریل 2015 ہے، لیکن آج 6 سال بعد یہ دیکھنے میں 25 سے 30 سال کی عورت لگتی ہے۔ دوستو، یہ روبوٹ جس کا نام صوفیہ ہے 2017 کو جنیوا کے ایک ٹیلی کمیونیکیشن اجلاس میں صدارت کے ساتھ ساتھ اپنا خطاب بھی کر چکا ہے۔ پھر جب 11 اکتوبر 2017 کو اس روبوٹ کا تعارف اقوام متحدہ کی مسلم سیکرٹری جنرل میڈم رفیہ جے محمد سے کروایا گیا تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوئی کہ 25 اکتوبر 2017 کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں اس روبوٹ کو خطاب کی دعوت بھی دے دی۔ جب یہ روبوٹ 25 اکتوبر 2017 کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں کانفرنس میں شریک ہوا اور وہاں پر اپنا خطاب کیا تو سعودی حکومت اس سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسے سعودی عرب کی نیشنلٹی بھی دے دی۔ دنیا آج تک اس روبوٹ کی ان صلاحیتوں سے حیران اور دنگ نظر آ رہی ہے۔ دوستو، اگرچہ دنیا اس روبوٹ کی ان صلاحیتوں سے حیران اور پریشان ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ روبوٹ مائنڈ پروگرامنگ کے تحت چل رہی ہے۔ مائنڈ پروگرامنگ، جسے سپر آرٹیفیشل برین نامی ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے، یہ بالکل انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے ٹرمینیٹر نامی موویز کو دیکھنا بہت اہم ہے۔ مختصراً ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے سائنسدان اس کھوج میں مصروف تھے کہ ایک ایسی مشین تیار کی جائے جو انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ کئی سال کی مسلسل محنت اور کوشش کے بعد سائنسدانوں نے الیزا نامی ایک سافٹ ویئر ایجاد کر لیا تھا۔ یہ سافٹ ویئر اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں ایکٹیو کریں اور اس سے بالکل انسانوں کی طرح باتیں کریں تو وہ آپ کو انسانوں کی طرح اس کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ حیرانگی کے ساتھ ساتھ یہ سافٹ ویئر انسانیت کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ اسٹیون ہاکنگ، بل گیٹس جیسے لوگ بھی اس ٹیکنالوجی کو انسانوں کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں، اور صوفیہ نامی یہ روبوٹ بھی مستقبل میں انسانیت کے لیے کئی بڑے خطرات کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ اس میں یہی سافٹ ویئر انسٹال ہے۔ دوستو، معروف مصنف ڈاکٹر کیٹ نے لکھا ہے کہ میں نے جب صوفیہ روبوٹ بنانے والی کمپنی کا دورہ کیا تو مجھے وہاں پر سیکس روبوٹ نظر آئے، تو میں نے ایک گڑیا کا بازو اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرا تو میں دنگ رہ گئی کہ یہ روبوٹ کا بازو کسی بھی عورت کے بازو سے بہت زیادہ نرم اور ملائم تھا۔ ڈاکٹر کیٹ نے کہا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا دورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچی ہوں، اگر روبوٹس کی ٹیکنالوجی ایسے ہی ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب مرد خواتین کو ٹھکرا کر جنسی روبوٹ سے شادیاں کرنے شروع کر دیں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر تاریخ کو دیکھیں تو ان روبوٹس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس پر بہت ساری ہالی ووڈ موویز بنائی جا چکی تھیں۔ یہ روبوٹ تو 2017 میں تیار ہو کر مارکیٹ میں آیا ہے، لیکن اس کی تشہیر ٹرمینیٹر نامی موویز کی صورت میں 1984 سے ہی شروع ہو چکی ہے۔ انہی حالات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب و غریب فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی پیدائش کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو اس کی ماں قبر کے اندر مرنے کے بعد جنم دے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی انسان مرنے کے بعد اپنے پیٹ میں سے قبر میں جا کر کسی بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ تو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے روبوٹس کی طرف جو تیار تو مارکیٹس میں ہوں گے لیکن بالکل انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے اور انسانوں کی طرح بولیں اور سوچیں گے۔ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کافر نے اسلامی ہسٹری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج سے بہت پہلے دنیا کو قابو کرنے کی تیاری شروع کر رکھی تھی، اور وہ طاقتیں انسان کو شطرنج کی گوٹیوں کی طرح استعمال کرتی آ رہی ہیں، اور یہی وہ دجالی قوتیں ہیں جنہوں نے انسانیت کا اتنا گہرائی سے مطالعہ کر لیا ہے کہ اب وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ کون سی گوٹی کب کہاں اور کیسے کھیلنی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس طرح کے روبوٹس کے ذریعے ایک تو مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے گا، اور دوسری طرف فری میسن اور دجالی تنظیموں کا جو سب سے بڑا منشور ہے، یعنی کہ دنیا میں انسانی آبادی کو کم کیا جائے، یہ روبوٹ ان کے اس منشور کو پورا کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔